يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے ہم لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اپنے فضل سے اس بندگی کے تقاضوں کو کسی قدر سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق دی ہے۔ اس وقت جو مخاطب ہیں، جو حضرات سامنے ہیں، عام طور پر وہ ہیں جو دیندار ہیں، نمازی ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے ہیں اور دین میں ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو نظام مقرر ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ کام انسان کو کرنے ہیں وہ کرے اور کچھ کام چھوڑنے ہیں ان کو چھوڑے، یعنی نیکیاں کرے، طاعات کرے، عبادات کرے اور گناہ چھوڑے، اللہ کی نافرمانی چھوڑے۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر گناہ نہ چھوڑے جائیں تو عبادتوں کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ساری عبادتیں کرنے کے باوجود آدمی اللہ تعالیٰ کا مقرب نہیں بن سکتا نافرمانی کر کے، گناہ کر کے۔ اس لیے زیادہ ضرورت ہے ہم جیسے لوگوں کو، جو ہم دیندار کہلانے والے لوگ ہیں اور دیندار ہیں الحمدللہ، نمازی ہیں، دینی مزاج رکھنے والے ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر محنت کریں، اس پر توجہ کریں کہ ہماری زندگی سے گناہ نکل جائیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں ایک مضمون ایسا ہے جو تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے،
لہٰذا یہ بات بھی سچی ہے کہ نماز کے اندر یہ تاثیر ہے کہ نماز اپنے پڑھنے والے کو دونوں طرح کی برائیوں سے روکے. ذرا ہلکا ہی کر دیں اس کو، تیز ہو گیا. فحشا ان برائیوں کو کہا جاتا ہے جن کو سب برا سمجھتے ہیں مذہب کی قید کے بغیر، جیسے بدکاری کرنا، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے اور اس طرح کے گناہ معاشرے میں کو خراب کرنے والے جو ہیں وہ فحشا ہیں. اور منکر وہ گناہ ہیں جن کو شریعت نے منع کیا ہے. تو دونوں طرح کے گناہوں سے روکنے کی تاثیر نماز کے اندر پائی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ تاثیر ہمارے معاملات میں ظاہر ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہوتی بھی ہے، لیکن عام طور پر جو حالت ہے وہ یہی ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنا حال جانتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ پیچھے پڑا ہوا ہے. سارے گناہ تو کوئی آدمی نہیں کرتا، یہ پکی بات ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ سارے گناہ کوئی شخص نہیں کرتا، دو چار میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور وہی اللہ تک پہنچنے میں مانع ہوتے ہیں. اور اس کی مثال حضرت دیتے ہیں کہ جیسے آپ کسی رسی میں 100 گرہیں لگا دیں، 100 جگہ سے باندھ دیں رسی کو، اور اس کے بعد کھولنا شروع کریں، 50 گرہیں کھول دیں تو رسی بندھی ہوئی ہے، کھلی نہیں ہے. مزید 40 کھول دیں، 90 گرہیں کھل گئیں، 10 باقی ہیں، رسی کھل گئی نہیں کھلی. 5 اور کھول دیں، اب بھی رسی نہیں کھلی، 95 ہو گئی. 4 اور کھول دیں، 99 گرہیں کھول دیں آپ نے تو بھی رسی نہیں کھلی، ابھی ایک گرہ باقی ہے. جب 100 کی 100 گرہیں کھل جائیں گی تو کہا جائے گا کہ رسی کھل گئی. تو یہی معاملہ ہے کہ گناہ 100% چھوڑے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ کام پورا ہوا. کوئی گھبرائے نہیں کہ بھائی اگر 100% گناہ نہیں چھوٹے تو بڑا مشکل ہے، پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے. وہ اپنی جگہ پورا مضمون ہم کر دیں گے انشاءاللہ. مختصر یہیں کہہ دیں نہیں چھوٹتے توبہ کرتے رہو، توبہ کرو گے اللہ معاف کریں گے. لیکن اصل ہے چھوڑنا. تو اب 2 باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ سارے گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور ایک یہ کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کی تاثیر ہے کہ گناہ چھڑوا دیتی ہے. تو یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ ہمارے حضرت نے اس کو بہت شاندار طریقے سے بیان کیا ہے. آپ میں سے بہت سے حضرات نے حضرت کا ایک چھوٹا سا ایک بیان ہے جو چھوٹے سے کتابچے کی شکل میں بھی چھپا ہوا ہے، طہارت کی اہمیت. عام طور سے اس کے عنوان سے اس کے مضمون کا پورا اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ طہارت کی اہمیت کا مطلب تو یہ کہ پاکی اور صفائی کی اہمیت، پاکی کی اہمیت. لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ سن کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ بہت ضروری مضمون ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کی کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری کریں تو نماز وہ کام کرے گی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے کامل طہارت حاصل کریں، پوری طہارت، پوری پاکی. اب اس پر بھی آدمی سوچے گا کہ بھائی ہم تو ساری پوری پاکی حاصل کر کے ہی نماز کے لیے آتے ہیں، نہ غسل واجب ہے، نہ وضو ٹوٹا ہوا ہے، بالکل بدن بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، مصلی بھی پاک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک صاف ستھرے ہو کر نماز کے لیے آتے ہیں. تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ یوں سمجھ لیں کہ طہارت کے 4 درجے ہیں. چاروں درجوں کی طہارت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. جب وہ طہارت حاصل ہو جائے گی تو نماز کا وہ معیار مل جائے گا. اس میں اس کا خلاصہ ہے، پہلا درجہ طہارت تمام اعضاء کی ظاہری طہارت، جس کو ہم طہارت کہتے ہیں. اگر نماز کی شرطوں میں طہارت کا لفظ پڑھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ بدن کی پاکی، کپڑوں کی پاکی اور جگہ کی پاکی، یہ تینوں پاکیاں چاہیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے پہلا قدم، پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ ہے
تمام ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا. تیسرا مرحلہ ہے تمام باطنی اعضاء کو یا یوں کہیے دل کو گناہوں سے پاک کرنا. اور چوتھا مرحلہ ہے اپنے دماغ کو گناہوں کے خیالات سے اور اپنی اچھائی کے خیال سے پاک کرنا. یہ طہارت کے 4 درجے ہیں. محنت کرو ان کے حاصل کرنے کے لیے تو ہو جائے گی مکمل حاصل وہ نماز اعلیٰ درجہ. مگر اس میں پہلا ہی جو درجہ ہے اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا پہلا درجہ بھی پورے طور پر ہم حاصل نہیں کر پاتے. کپڑے پاک کر لیے، بدن پاک کر لیا، جگہ پاک کر لی، وضو کر لیا، غسل کر لیا، یہ سب تو کر لیا. حضرت فرماتے ہیں اپنا کھانا بھی حلال کیا یا نہیں؟ اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ پہنچا ہے تو بدن پاک ہو گیا آپ کا؟ سوچیں ذرا اس بات کو. اگر غذا حرام کھائی ہے، حرام غذا سے بدن پل رہا ہے تو اس بدن کو پاک مانیں گے؟ ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی، فتویٰ یہی دیا جائے گا کہ نماز ہو گئی صحیح، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا بدن تو پاک نہیں ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آیا کہ ایک آدمی پریشان حال، رب اشعث اغبر، پراگندہ بال، غبار آلود، قابل رحم حالت میں ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ. اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کی غذا سب حرام ہے تو کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہاتھ، وہ زبان، وہ بدن جو حرام سے پلا بڑھا ہے وہ پاک نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے ایک بڑی تعداد ہے جس نے طہارت کا پہلا مرحلہ پورے طور پر حاصل نہیں کر رکھا ہے. باقی مرحلوں کی بات تو بات کی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے طہارت کا کہ آدمی وہ طہارت بھی حاصل کرے جو کتابوں میں نماز کی شرطوں میں لکھی ہے، کپڑوں کی پاکی، بدن کی پاکی، جگہ کی پاکی، وضو کرنا، غسل کرنا، یہ سب کرے. اور اس کے علاوہ اپنے پیٹ کو، اپنے یوں کہیے اپنے گھر کو حرام مال سے پاک کرے، حرام غذا کا راستہ بالکل بند کر دے. واقعہ یہ ہے اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مسلمانوں کے موجودہ حالات کی خرابی میں بہت بڑا دخل ہے اس بات کا کہ آمدنی کے حلال و حرام ہونے پر زیادہ توجہ نہیں ہو رہی ہے. مسلمان ہمت کر کے اگر 2 کام کر لیں، یہ باقاعدہ موضوع نہیں ہے ورنہ اسی پر گفتگو کرتے، اگر 2 کاموں کے لیے محنت کر لیں، ایک تو کمائی لازمی طور پر حلال، حرام کا 1 پیسہ گھر میں نہ آئے، اور ایک شادیاں آسان بنا لیں، تو میں تفصیل اس کی کر سکتا ہوں کہ 90-95% معاملات تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. گھروں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، شوہر بیوی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بچوں کی تربیت آسان ہو جائے گی، بچے دیندار بن جائیں گے. حرام غذا کھلا کے بچوں سے دینداری کی امید رکھنا یہ زیادتی کی بات ہے. خیر یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر مستقل ضرورت ہے توجہ کی. تو یہ پہلا درجہ ہوا. حضرت نے فرمایا کہ طہارت کا پہلا درجہ ہے کہ آپ تمام اعضاء کو پاک بھی کریں، بدن کو بھی پاک کریں، کپڑوں کو بھی پاک کریں اور حرام کی آمدنی سے اپنے آپ کو بچائیں. دوسرا مرحلہ ہے تمام ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کریں. ظاہری اعضاء ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے. موٹے موٹے طور پر جو گناہ ہوتے ہیں وہ انہی سے ہوتے ہیں. آدمی ہاتھ سے کبھی کسی پر ظلم کرتا ہے، کبھی ہاتھ سے کوئی اور بھی گناہ ہوتا ہے، پاؤں سے بھی گناہ ہوتا ہے کہ گناہ کے کام کی طرف چل کر جاتا ہے. اور صاحب زبان اور آنکھ اور کان، ان کے گناہ تو بالکل ہی واضح ہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو چھوڑنا پڑے گا.
بعض لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ شاید کانوں سے کوئی بہت زیادہ گناہ نہیں ہوتے، لیکن آپ ذرا غور فرمائیں کہ کان کا استعمال جو ہم لوگوں کے یہاں ہو رہا ہے اس میں کتنا حصہ صحیح ہے اور کتنا گناہ ہے، غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ مثلا ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں، کان کی بات میں کر رہا ہوں اور کام کی بھی ہے۔ تو سننے کا کام ہوتا ہے کانوں کا، ہمارے احباب کیا باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کو دیکھیں آپ کہ ان میں سے کتنی باتیں کرنے کے لائق ہوتی ہیں، اور جب وہ کرنے کے لائق نہیں ہوتی تو سننے کے لائق بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم سن رہے ہیں، اس کا مطلب کانوں کا گناہ ہو رہا ہے۔ اکثر ہماری گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو اس میں زیادہ تر حصہ غیبت کا ہوتا ہے، اور جو غیبت سے بچے وہ بے ضرورت ہوتا ہے۔ اس پر مجھے زبان کے تحت بات کرنی ہے، لیکن اشارہ یہاں بھی کر رہا ہوں۔ تو اب جب بیکار کی باتیں ہیں یا ناجائز باتیں ہیں تو ان کا کرنا تو غلط ہے ہی، سننا بھی تو غلط ہے۔ اور ایک چیز اور ہے جس کو آج کل کے لوگ گناہ نہیں سمجھتے، وہ ہے میوزک سننا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جناب میں گانا وانا نہیں سنتا، بس تھوڑا سا میوزک سننے کی عادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میوزک سننے سے دل کے اندر گناہ کے جذبات اس طرح پرورش پاتے ہیں جیسے کھیتی پانی سے پرورش پاتی ہے۔ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو کانوں کے گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم مسجد میں آ رہے ہیں اور راستے میں میوزک سنتے آ رہے ہیں، تو ہماری نماز کیسے ہو جائے گی وہ شاندار والی نماز؟ آنکھوں کے گناہ چھوڑنے ہیں۔ آنکھوں کے گناہوں کا عبادت کی لذت اور اس کے معیار سے خاص تعلق ہے، اس لیے کہ مسجد میں آ رہا ہے آدمی عبادت کرنے کے لیے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کا دیدار کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ظاہری آنکھوں سے خود نظر نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی صفات، ان کے بہت سارے منظر نظر آئیں گے، اور سب سے زیادہ وہ نماز میں نظر آئیں گے۔ آدمی نماز کے لیے آ رہا ہے تو اس کی آنکھوں کو تلاش کرنا چاہیے ان انوار کو جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے نتیجے میں نظر آنے چاہیے، مگر وہ راستے میں آنکھوں کے گناہ کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، وہ راستے میں آنکھوں سے نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور اسی حالت میں مسجد میں آ گیا تو نماز کا نور اور نماز کا لطف کہاں سے آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد لکھا ہوا ہے کہ ان کے یہاں کوئی جوان آیا، راستے میں اس کی نگاہ پڑ گئی ہوگی کسی عورت پر، وہ فوراً حضرت کی مجلس میں آ گیا تو حضرت نے فرمایا کہ کیا بات ہے، لوگ ہماری مجلس میں چلے آتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ تو اب ایسی حالت میں آدمی نماز کے لیے آیا تو نماز کا وہ معیار کہاں سے حاصل ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس کو خاص طور سے ہمارے جوانوں کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ جوانوں کا لفظ بول کے آڑ لیتے ہیں اپنے لیے، ورنہ سبھی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں آنکھوں کی حفاظت کرنا ممکن نہیں رہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے بچا جا سکتا ہے، آدمی گھر سے باہر قدم نکالے اور نامحرم عورتیں بے پردہ نظر آئیں، تو کیسے بچ سکتا ہے آدمی؟ یہ ایک سوال ہے نا، یہ اکثر کے ذہنوں میں سوال ہے۔ اس کا جو اصولی جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں آنکھوں کی حفاظت کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا وہ باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ بتاؤ بچوں، باقی ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو کام آپ کر نہیں سکتے اللہ میاں اس کا حکم نہیں دیتے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یہ کام، آنکھوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، تبھی تو اللہ کا حکم باقی ہے۔ کیسے کریں گے؟ سوال یہ ہے، عملی بات ہے، اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ سوال لوگوں کی طرف سے بار بار آتا ہے۔ اس کا جواب جو ہے اس میں ہمیں آپ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ یہ مضمون، یہ مسئلہ قرآن میں آیا ہے، تو قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ میں جو علماء ان کو تو پتہ ہے، اور جو نہیں ہے انہوں نے سن رکھا ہے علماء سے۔ بتائیں قرآن میں کیا یہ آیا ہے کہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھو، یا یہ آیا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو؟ بتائیے۔ دوسری بات آئی ہے نا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ نہیں آیا کہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں، آپ جو شکایت کر رہے ہیں کہ عورتیں بے پردہ بہت ہو گئیں، اب ہم کیسے بچیں دیکھنے سے، تو آپ کو یہ تھوڑی کہا تھا کہ عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کو تو یہ کہا تھا نگاہ نیچی رکھنی ہے۔ نیچی نگاہ رکھ کے کتنی نظر آئیں یہ آپ ہمیں بتائیے گا۔ کیا خیال ہے؟ نہیں ہوتا مسئلہ حل؟ غلطی ہم خود کر رہے ہیں، ہم نے نگاہ اٹھا رکھی ہے، ہم سڑک پر چلتے ہوئے سامنے دیکھتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا تھا نیچے دیکھنے کو۔ سامنے دیکھنا تو شیطان کے خطرے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ حضرت نے یہ استدلال ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کرنے کے بعد جب شیطان مردود ہوا تھا اللہ کی طرف سے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ آدم کی اولاد کو سیدھے راستے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اسی میں اس کے یہ الفاظ بھی ہیں، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے پاس سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ تو چاروں طرف سے تو شیطان آئے گا، سامنے سے بھی آئے گا۔ اب دو ہی راستے باقی ہیں، یا تو اوپر دیکھ کر چلیں یا نیچے دیکھ کر چلیں۔ اوپر دیکھ کر چلیں گے تو گر جائیں گے، تو ایک ہی رہ گیا نا، نیچے دیکھ کر چلنا۔ تو غلطی جو اصل ہو رہی ہے اس کو پکڑیے، تب معاملہ حل ہوگا۔ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم سامنے دیکھ کر چل رہے ہیں، ہمیں نیچے دیکھ کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو اہتمام کرتے ہیں نظر کی حفاظت کا، کہ وہ بعض مرتبہ پورا سفر کر لیتے ہیں اور کسی عورت پر نظر نہیں پڑتی۔ بے پردہ عورتیں ان کے سامنے بھی گزرتی ہیں، لیکن جب نگاہ نیچی ہوگی تو کیا نظر آئے گا؟ اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھ کے عمل میں لائیں، چونکہ دونوں مسئلے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نگاہ کی حفاظت کیسے ہو، اور دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ نماز میں جی نہیں لگتا۔ تو میں نے کہا تھا کہ نماز کی لذت کا براہ راست تعلق ہے آنکھوں کی حفاظت سے۔ جو آدمی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کو نماز کا مزہ مل ہی نہیں سکتا، اور اس کی وجہ بڑے لوگ تو بڑی بات کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ اجنبی کو دیکھنے پر اتنی زیادہ ناراضی کا اظہار کیوں ہے شریعت میں، تو سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا دعویٰ تو ہے مجھ سے محبت کا، اور نظر دوسروں پہ ڈال رہے ہو، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا محبت کا دعویٰ پھر تو جھوٹا ہے۔ جب دوسروں پہ نظر ڈال رہے ہو تو پھر میری محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہو، مسجد میں آ کر عبادت کر رہے ہو، اس کا مزہ کیسے ملے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے کسی محبوب سے، وہ جو ایک حماقت ہوتی ہے جس کو عشق کہتے ہیں، کبھی کبھی خدا نخواستہ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، حماقت کیا کہیں اس کو، وہ بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، دماغی امراض میں سے ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، وہ دماغی بیماری ہے، کتابوں میں لکھا ہے، طب یونانی کی کتابوں میں نے پڑھا ہے، دماغی امراض میں عشق بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کا علاج یونانی دوا سے بھی ہوتا ہے اور ہومیوپیتھک دوا سے بھی ہوتا ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں۔ وہ دماغی بیماری ہے، اور اس کی وجہ سمجھ لیں، نارمل دماغ جو ہوتا ہے وہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آدمی جس طرف توجہ کرنا چاہے کر سکے، یہ نارمل دماغ ہے۔
عشق کی بیماری جس دماغ میں آ جاتی ہے اس کی توجہ ایک پر ہو جاتی ہے، تو یہ بیماری ہو گئی بھائی۔ بالکل ایسا ہی ہے، نارمل آنکھ جو ہے ادھر بھی دیکھے گی، ادھر بھی دیکھے گی، ادھر بھی دیکھے گی۔ اگر کسی کے ڈھیلے میں کوئی بیماری، آنکھ کا ڈھیلا جو ہے یہ ریٹینا، اس کا وہ جام ہو جائے، بس وہ سامنے ہی دیکھ پاتا ہے، نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، تو بیماری ہوئی نا۔ تو ایسے ہی دماغ کی بیماری ہے کہ دماغ کی توجہ ایک پر ہو گئی، یہ مرض ہے، اور یہ دواؤں سے بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں کہاں چلا گیا، تو وہ کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں یہی یہ جو مثال دے رہا تھا، یہ جیسے کسی کو عشق ہو جائے تو اب وہ اپنے محبوب سے کہے کہ میں تجھی کو چاہتا ہوں، اور محبوب نے دیکھا کہ فلاں وقت میں فلاں سے باتیں کر رہا تھا کھڑا ہوا، تو کیا کہے گا محبوب کہ خامخواہ مجھ سے دعویٰ کرتے ہو محبت کا، فلاں سے بھی دوستی چل رہی ہے، فلاں سے بھی چکر چل رہا ہے۔ آج کل چلتے ہیں نا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں، جو آوارہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سب کام کرتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے محبت کا دعویٰ ہے تو محبت میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی شرک نہیں چلتا، محبت میں بھی شرک نہیں چلتا۔ اللہ سے محبت ہے تو صرف اللہ سے کرو، اللہ کے بندے ہو، اصل اللہ کی محبت ہے، اور باقی جو بھی محبت ہو وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ، سب اللہ کے لیے۔ اور ایک حدیث میں ایک لفظ اور ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، مضمون بہت لمبا ہو جائے گا محبت کا۔ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، یعنی جس آدمی میں 3 صفات ہوں گی اس کا ایمان جو ہے، اس کو ایمان کی حلاوت مل جائے گی۔ اس میں یہ بات ہے کہ وہ کسی بندے سے محبت کرے اور صرف اللہ کے لیے کرے، تو اصل محبت اللہ کی اور اللہ کے واسطے سے باقی سب کی، وہ ٹھیک ہے، وہ اصل ہے، تو اس میں شرک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے نماز کی لذت ختم ہو جاتی ہے اس آدمی سے جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، تو اس کو بھی کرنا ہے۔ اور ایک رہ گئی زبان، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ زبان کے سلسلے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت ہی خطرناک موضوع ہے زبان کا، یعنی میں بہت بولتا ہوں اس پر، میری زبان اس پر بہت چلتی ہے، لیکن اس وقت مضمون سمیٹنے کے لیے مختصر کرتا ہوں۔ اللہ کے واسطے ہر آدمی ایک عادت بنا لے، ناجائز بات نہیں بولنی اور بے ضرورت بات نہیں بولنی۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ ہو جائے؟ یاد رہے، تاکہ اس لیے کہلوایا ناجائز بات۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سی مرتبہ سچی بات بھی ناجائز ہوتی ہے، سچ بولنا بھی ناجائز ہوتا ہے بہت مرتبہ۔ یہ غلط فہمی بہت سے لوگوں کے ہے کہ میں تو سچ بول رہا ہوں۔ بتائیں غیبت سچ ہوتی ہے یا جھوٹ ہوتی ہے؟ جائز ہے، سچ ہے اور جائز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں غیبت کہتے ہی اس کو ہیں جو سچ ہوتی ہے۔ آپ دوسرے کی برائی بیان کر رہے ہیں جو اس میں ہے، اس کے پیچھے بیان کر رہے ہیں اور مزے لینے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی صحیح مقصد نہیں ہے، تو یہ غیبت ہے۔ تو سچ ہے مگر حرام ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر سچ بولنے کا نہیں ہوتا، ہر سچ بولنا جائز نہیں ہوتا۔ تو ناجائز بات نہ بولیں اور بے ضرورت نہ بولیں۔ بے ضرورت کا تو ہمارے ہاں اتنا عموم ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے زبان کو۔ میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ ایمانداری سے بتاؤ، بے ضرورت ہاتھ چلاتے ہو کبھی؟ یعنی بیٹھے ہیں یوں کر رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، بس ایسا ہوتا ہے؟ بے ضرورت پاؤں چلاتے ہو کبھی؟ یعنی جانے کی ضرورت نہیں ہے اور چل رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہ بے ضرورت ہاتھ چلاتے ہیں نہ بے ضرورت پاؤں چلاتے ہیں، تو اس بیچاری کو کیوں چلاتے ہو بے ضرورت زبان کو؟ پتہ نہیں کیا مرض ہے یہ کہ اگر 2 آدمی بیٹھے ہیں تو شاید وہ اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں باتیں کرنے کا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپس میں بولتے رہنا یہ شاید اخلاقی فریضہ ہے، تو بالکل بے فکر رہیں، ایسا نہیں ہے۔ کم بولیے، کم سے کم بولیے۔ مجھ سے میرے دوستوں نے پوچھا، مجھ سے متعلق تھے میرے وطن میں، کہ آپ اتنا زبان کے بارے میں بات کرتے ہیں مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا غیبت کیسے چھوڑیں؟
تو میں نے کہا بولنا چھوڑ دو، بولنا چھوڑ دو، غیبت بھی چھوٹ جائے گی۔ تو فوراً بولے کہ بولے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ میں نے کہا یہی مجھے کہلوانا تھا، جب کام نہ چلے تب بولو۔ ٹھیک بات ہے، یہ معیار ہے بولنے کا، یعنی جب ضروری ہو بولنا بس تبھی بولنا ہے، تو غیبت سے بچ جائیں گے۔ الحمدللہ آپ تجربہ کر سکتے ہیں اس کا، یقینی طور پر بچ جائیں گے۔ جب ضروری ہو بولنا، غیبت ضروری ہوگی ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ بھئی جو چیز حرام ہے وہ ضروری کیسے ہو جائے گی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ بچنے کا یہی راستہ ہے کہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ بے ضرورت نہیں بولنا، تو غیبت سے حفاظت ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں لوگ بولنے کا مزہ جانتے ہیں تو بولتے رہتے ہیں، اگر چپ کا مزہ جان لیں تو ایک لفظ بولنا پسند نہ کریں۔ چپ کا جو مزہ ہے وہ الگ ہی ہے، اس سے تو زندگی کا لطف آ جاتا ہے، اس لیے کہ پھر اللہ کو یاد کرنے کا لطف مل جاتا ہے۔ تو اس کو سمیٹیں۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا طہارت کا کہ تمام ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرو۔ پہلا مرحلہ وہی تھا جو ہم سب کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ تمام ظاہری اعضاء کو گناہ سے پاک کرو۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ دل کو گناہوں سے پاک کرو۔ دل سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، اور عجیب بات ہے سارے کبیرہ، دل سے ہونے والے جتنے گناہ ہیں وہ سب کبیرہ ہیں۔ دکھاوا، ریاکاری دل سے ہوتی ہے، کیسا گناہ ہے؟ بہت بڑا، ایسا بڑا کہ اسے شرک کہا گیا ہے۔ حسد دل سے ہوتا ہے، کیسا گناہ ہے؟ بدترین کبیرہ، ایسا کبیرہ کہ دوسری نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ اور صاحب تکبر دل سے ہوتا ہے، کتنا بڑا کبیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی میرے مقابلے میں تکبر کرے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا۔ دل کا گناہ ہے، تو دل کے جتنے گناہ ہیں انہیں بھی چھوڑنا پڑے گا۔ عجیب مشکل یہ ہے، دل کے گناہوں میں عام طور سے جو ایک مشکل ہے، یعنی خراب بات ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ ہوتا رہتا ہے اور آدمی کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ ظاہری اعضاء میں یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو اسے اتنا تو احساس ہوتا ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، گناہ کے ہونے کا احساس، کم سے کم یہی غنیمت ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی آدمی سے بدکاری ہو گئی تو اس کو تو بہت احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، لیکن تکبر کرنے والا مستقل تکبر میں مبتلا ہے اور اسے احساس ہی نہیں کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ بہت خطرناک بات ہے یہ، اس پہ ذرا غور کریں، یہ یعنی گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ تکبر کرنے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، ایک آدمی نمازی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، ساری برائیوں سے بچتا ہے، مگر مزاج میں بڑائی ہے، تکبر کر رہا ہے، تو وہ کیوں سمجھے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں؟ بدترین خطرناک بات ہے۔ حسد ہے دل کے اندر، دوسروں کی نعمتوں سے جلتا ہے، احساس بھی نہیں ہوگا میں گناہ کر رہا ہوں۔ دکھاوا کرنے والے کو وہ احساس نہیں ہوتا بہت مرتبہ، بس وہ دکھانے کے لیے کام کرتا رہتا ہے، مزے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، تعریف کرانے کے لیے۔ تو کینہ، حسد، تکبر، دکھاوا، دل کے جتنے گناہ ہیں اپنے دل کو ان گناہوں سے پاک کرو۔ یہ تیسرا درجہ ہے طہارت کا۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ دماغ کو بھی ٹھیک کرو، دماغ کو پاک کرو۔ ایک تو گناہوں کے خیالات سے، چونکہ دماغ جو ہے وہ دل تک گناہوں کے پہنچنے کا راستہ ہے، دروازہ ہے وہ، تو دروازے پہ بندش لگا دو، وہ دروازہ بند کر دو تاکہ دل تک برائیاں نہ پہنچیں۔ ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے کہ گناہوں کے جو ذرائع ہیں اور مناظر ہیں وہ ہماری جیب میں رکھے ہوئے ہیں موبائل میں، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تو پھر کون پہلوان ہے جو اس کے خیالات سے بچ سکے؟ ہمیں بتائے کوئی آدمی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہے بچنا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ایک آدمی نے گناہوں کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں موبائل میں، اب جب وہ کام سے فارغ ہو کر بیٹھے گا تو وہی خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بچنے کا کیا راستہ ہوگا؟ بہت بری صورتحال ہے۔ اس نے تو تباہ کر دیا ہے، معاشرے کو تباہ کر دیا، گھر ٹوٹ رہے ہیں، پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جب یہ بات آ گئی تو خاص طور سے
جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اب یہ زمانہ تو رہا نہیں کہ آپ بچوں کو سے موبائل نہ دیں، وہ ممکن نہیں رہا۔ جو ممکن بات ہے اس پر جہاں تک ہو سکے عمل کریں۔ بچوں سے کہیں کہ آپ کو اگر نیٹ استعمال کرنا ہے تو بتائیے کہاں کے لیے کرنا ہے۔ اب بچہ کوئی جائز کام ہی بتائے گا نا آپ سے، ناجائز کام تو بتا نہیں سکتا، تو آپ اس سے کہیں کہ ہمارے سامنے کرو۔ اکیلے میں موبائل لے کر نہیں بیٹھنا ہے، اکیلے میں موبائل لے کر نہیں لیٹنا ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے جوان بچوں کو اکیلے رہنے ہی کی آپ اجازت نہ دیں شادی سے پہلے۔ یہ اصول ہے تربیت کا۔ شادی سے پہلے 2 بیٹے اگر آپ کے ہیں تو ان دونوں کو ایک کمرہ دیں، چاہے آپ کو اللہ نے 50 کمرے دے رکھے ہوں۔ بیٹیاں ہیں تو 2 بیٹیوں کو ایک کمرہ دیں۔ اگر ایک بیٹی ہے تو ماں کے ساتھ رہے، ایک بیٹا ہے تو باپ کے ساتھ رہے، اکیلے کمرے میں نہ رہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ جب کوئی اکیلا ہوتا ہے تو ایک صاحب اور آ جاتے ہیں کمپنی دینے کے لیے، سب جانتے ہیں نا ان کو، شیطان۔ اکیلے آدمی کا دوسرا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ تو بچوں کو اکیلا رکھ کے ہم نے گویا کہ شیطان کے حوالے کر دیا۔ یہ تربیت کے لیے آپ جتنا غور کریں گے میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، آپ جتنا غور کریں گے فائدہ محسوس ہوگا اگر عمل کریں گے۔ آدھے مسئلے تو اسی سے حل ہو جائیں گے۔ اور کمپیوٹر استعمال کرنا ہے بچوں کو، باہر رکھوائیے، لابی میں رکھیے، برآمدے میں رکھیے، جہاں سب بیٹھے ہیں۔ آپ کو کام کرنا ہے، اسکول کا کام کرنا ہے یا کچھ اور دیکھنا ہے، جائز چیزیں دیکھنی ہے، یہاں بیٹھ کے دیکھو، ہم کبھی منع نہیں کرتے، کئی گھنٹے لگاؤ، ٹھیک ہے، اکیلے میں نہیں، اس لیے کہ وہ دوست آ جاتا ہے جو حقیقت میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو دماغ کو خیالات سے پاک کرنا، برائیوں کے خیالات سے، اور ایک لفظ اور لکھا ہے حضرت نے، اپنی تعریف کے خیال سے، کیونکہ جب آدمی اچھے کام کرنے لگتا ہے، یعنی شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، اس کا منصوبہ ہمیں تباہ کرنے کا ہے، تو یا تو وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے، اور اگر اللہ کا کوئی بندہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کا دماغ ویسے خراب کرتا ہے کہ میں تو متقی ہوں، پھر وہ اس طرح کرتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اپنے دماغ کو اپنی پاکی اور اپنی بڑائی کے خیالات سے پاک کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ طہارت کے 4 درجے ہو گئے۔ جب یہ 4 درجے حاصل ہو جائیں گے تو دیکھ لیں آپ اب بچے گا کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 4 درجے حاصل کرنے تک نماز چھوڑ دو، کہ جب تک یہ نہیں حاصل ہوئے تو نماز کیسے پڑھیں۔ نہیں، نماز پڑھتے پڑھتے یہ کوشش جاری رکھنی ہے کہ ان 4 درجوں کو ہم حاصل کر لیں تو پھر آپ ایک منزل پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ایک واقعہ مشہور ہے، یاد آتا ہے، وہ سنا کر بات ختم کریں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ واقف ہیں، بڑی شخصیات ہیں۔ اور ایک مولانا عبدالحی بڑھانوی، بڑے عالم تھے، شیخ الاسلام ان کو لکھا جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا عبدالحی بڑھانوی اور شاہ اسماعیل شہید دونوں حضرت سید صاحب سے بیعت تھے، انہی کے خلیفہ تھے، حالانکہ شاہ اسماعیل شہید استاذ بھی تھے سید صاحب کے۔ تو ایک مرتبہ ان دونوں حضرات نے سید صاحب سے کہا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ کبھی صحابہ جیسی نماز پڑھنے کو مل جائے۔ تمنا کتنی اچھی ہے، ہم لوگوں کی بھی کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، ہمارا گھر فلاں کے مکان جیسا بن جائے، وہ جو شہر میں سب سے شاندار مکان ہے ویسا ہمارا بھی بن جائے، ہمارا بیٹا جو ہے اس کو ملازمت فلاں جیسی مل جائے، یہ تمنائیں ہماری ہیں۔ یہ نہیں آتا ذہن میں کہ ہماری اولاد فلاں عالم جیسی بن جائے۔ مولویوں کو دیکھ کے تو تمنا آتی ہی نہیں آج کل کہ ان جیسا بھی کوئی بن جائے۔ کیوں؟ دنیا کی عظمت ہے، آخرت کی عظمت نہیں ہے۔ یہ مستقل موضوع ہے، میں چھوڑتا ہوں۔ تمنا یہ ہے کہ صحابہ جیسی نماز مل جائے۔ سید صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، عشاء کے بعد تشریف لائیے، وہی مسجد میں برابر میں۔ حضرت نے فرمایا کہ وضو کر کے سنت کے مطابق اور 2 رکعت پڑھیے اس طرح سے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں اگر کسی اور کا خیال آ گیا تو نماز خراب ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. وہ آخر میں سمجھ میں آئے گا کہ حضرت کا مقصد کیا تھا. انسان ہے، خیالات آ سکتے ہیں. بلکہ یہ بیچ میں ویسے ہی لطیفہ یاد آ گیا کہ اگر کسی چیز سے روکا جائے پھر تو اس کا خیال ضرور آتا ہے. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے اپنے لطائف کی جو کتاب ہے ان کی ذہین لوگوں کے واقعات کی، اس میں لکھا ہے کہ ایک جھاڑ پھونک کرنے والا آدمی تھا. جھاڑ پھونک کرنے والے بھی عام طور سے ذہین ہوتے ہیں، ان کے لیے ذہین ہونا ضروری ہے، چونکہ کرنا تو کچھ ہے نہیں اور لوگوں کو مرعوب کرنا ہے، تو نفسیاتی طور پر ذہین ہونا پڑتا ہے. تو اسے بھی آتا جاتا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کی ایک جھاڑ تھی دانت کے درد کی، کہ اگر داڑھ میں دانت میں درد ہے تو وہ جھاڑتا تھا. اس کو آتا کچھ تھا نہیں، تو اپنی بچت کے لیے اس نے یہ کام کر رکھا تھا کہ جب کوئی تکلیف لے کر آتا تو اس سے کہتا تھا میں جھاڑ رہا ہوں، لیکن ایک چیز کا پرہیز ہے، آج رات کو تمہارے دل میں بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے. اب آپ بتائیں اگر کوئی منع نہ کرے تو بندر کا خیال آپ کو کئی دن سے نہیں آیا ہوگا، غالباً اکثر لوگوں کو آج ضرور آئے گا. جب منع کر دیا تو ضرور آئے گا. اب وہ کل کو آتا تھا ہاتھ رکھے ہوئے کہ حضرت فائدہ نہیں ہوا، جھاڑ سے فائدہ نہیں ہوا، کہ بندر کا خیال تو نہیں آیا تھا؟ کہنے لگے جی وہ تو آیا تھا کہ اسی لیے فائدہ نہیں ہوا. میں نے پہلے ہی پرہیز بتایا تھا کہ بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے. تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اس کا خیال ضرور آتا ہے. یہ تو بیچ میں ویسے ہی آ گیا. حضرت یہ تو بڑے لوگ تھے، شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی صاحب پہلے ہی سے نماز ایسی پڑھتے ہوں گے جس کو صحابہ کا نمونہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کی تمنا ہوتی ہے اچھی چیز میں ترقی کرنے کی. تو حضرت نے فرمایا اس طرح نماز پڑھیے تکبیر تحریمہ سے آخر تک کسی چیز کا خیال نہ آئے اللہ کے سوا. جا کر نماز پڑھی 2 رکعت، سلام پھیرا، اور سلام پھیرتے ہی دونوں رونے لگے، استغفر اللہ، ہم سے 2 رکعت اچھی نہیں پڑھی گئی، دوبارہ پڑھتے ہیں. یعنی احساس یہ ہوا کہ جیسی حضرت نے بتائی تھی ویسی نہیں ہوئی. دوبارہ نیت باندھی اور اچھی کر کے پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر استغفار کر رہے ہیں، اچھی نہیں پڑھی گئی، پھر نیت باندھ لی، پھر پڑھی اسی طرح سے، اور پھر پوری کرنے کے بعد پھر یہی احساس کہ جیسی ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی. اسی کام میں ساری رات گزر گئی، نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے اور استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی، اذان کی آواز آ گئی. تو دونوں اٹھے یہ کہتے ہوئے استغفر اللہ. ساری رات ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے اور 2 رکعت ہم ڈھنگ کی نہیں پڑھ سکے. فوراً پہنچے سید صاحب کے پاس کہ حضرت ساری رات ہو گئی اور یہ حال ہے ہمارا. تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ ہو گئی صحابہ جیسی نماز. کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ صحابہ کی نماز کے بارے میں یہی فرمایا گیا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. راتوں کو کم سونا اور صبح کو اللہ سے استغفار کرنا، یعنی عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگنا کہ آپ کے شایع نشان عبادت نہیں ہوئی. یہ صحابہ کی نماز ہے. تو ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے صحابہ میں کہ وہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے کہ آپ کے شان کے مطابق نماز نہیں ہوئی، عبادت نہیں ہوئی، اور ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے استغفار نہیں کرتے. یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان. بہرحال خلاصہ یہ تھا، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم سب گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز کا وہ فائدہ حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو نماز کا وہ فائدہ حاصل ہونے کے لیے ہمیں اس راہ پر چلنا پڑے گا. طہارت کے یہ سارے درجے حاصل کرنے کی محنت کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں سے تعلق قائم کرے، اپنی بیماریاں ٹھیک کرنے کی فکر کرے. ہمارے زمانے میں عجیب و غریب صورتحال ہے. بہت سے دیندار مسلمان بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر تعلق رکھتے ہیں دعا کروانے کے لیے. بہت سی جگہوں پر بھیڑ لگی رہتی ہے، سفر کر کر کے پہنچتے ہیں، گاڑیوں پر گاڑیاں پہنچ رہی ہیں، کاہے کے لیے؟ دعا کروانے کے لیے. اب ظاہر ہے کسی دکان پر آپ جا کر جو سامان مانگیں گے وہی ملے گا. دعا کروانے گئے، دعا ہو گئی اور بہت سی مرتبہ قبول بھی ہو جائے گی، لیکن اصلاح کرانے نہیں گئے تو اصلاح نہیں ہوگی.
اصل کام وہ ہے کرانے کا، اسی کی محنت کرنی چاہیے، اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کیسے آتا ہے، تو ہمارے حضرت کے جو شیخ تھے خواجہ غلام حبیب صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کپڑا کپڑے والوں کے ہاں ملتا ہے، غلہ غلے والوں کے ہاں ملتا ہے، فلاں چیز والوں کے ہاں ملتی ہے، تو تقویٰ تقوی والوں کے ہاں ملتا ہے، اللہ اللہ والوں کے ہاں ملتا ہے۔ بھائی ظاہر ہے جو چیز چاہیے اسی کی دکان پہ جانا پڑے گا، تو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہماری زندگیوں سے گناہ نکال دے، ہمیں اپنے اچھے بندوں میں اللہ شامل فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں ارکان سے، اس وقت دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا۔ اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، سبحان خالق النور۔ اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية۔ اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد۔ اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، إنك سميع الدعاء۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ ہماری یہ ساری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کہنے کو دیندار نظر آتے ہیں لیکن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے گناہ آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کا کرم یہ ہے کہ آپ نے ہمارے گناہوں کو اپنے اور ہمارے درمیان راز بنا رکھا ہے۔ اے اللہ آپ کی ستاری کا عجیب معاملہ ہے۔ اے اللہ آپ کی رحمت کی وسعت کا عجیب معاملہ ہے۔ آپ کا حلم عجیب ہے۔ آپ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ عجیب ہے۔ بے شک ہم اس کے بالکل مستحق نہیں ہیں، لیکن اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، آپ نے آج تک جس طرح ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، اے اللہ حشر تک اسی طرح رسوائی سے بچائے رکھنا۔ اے اللہ ہم اپنے کرتوتوں کے اعتبار سے تو اس لائق ہیں کہ ہمیں جوتے کھلائے جائیں۔ اے اللہ ہمارے کرتوت اگر انسانوں پر ظاہر ہو جائیں تو لوگ ہم سے بات کرنا پسند نہ کریں، ہمارے منہ پہ تھوکنا پسند نہ کریں، لیکن اے رب آپ نے اپنی ستاری کے ایسے دبیز پردے ڈال رکھے ہیں۔
اے اللہ آپ نے ہمیں اچھے لوگوں میں شامل کر رکھا ہے، اچھے لوگوں میں شمار کرا رکھا ہے، تو اے رب اپنے فضل سے ہمیں سچ مچ اچھا بنا بھی دیجئے، اے اللہ متقی بنا بھی دیجئے، اے اللہ گناہ معاف کر دیجئے اور گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ مجمع جو بیٹھا ہے یہاں یا گھروں میں جو مستورات سن رہی ہیں، اے اللہ ہم سب آپ سے بھیک مانگتے ہیں تقوی کی۔ اے اللہ آپ تو اپنے بندوں کو دیا کرتے ہیں، آپ کا کام تو عطا کرنا ہے، آپ تو دینا پسند کرتے ہیں، ہم تو آپ سے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، وہ بھی آپ ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ تو ہم تقوی مانگ رہے ہیں، یہ وہ چیز مانگ رہے ہیں جو آپ کو دینا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اے اللہ اے رب بہت دن ہو گئے مانگتے اے اللہ بہت دن ہو گئے تقوی مانگتے ہوئے، اے رب اپنے فضل سے عطا فرما ہی دیجئے، ہمارے گناہوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے اور سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، ہمارے گھر میں متعلقین میں رشتہ داروں میں یا ہم میں کوئی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کامل عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں اللہ بری فرما دیجئے، جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں اچھے بیٹے دے دیجئے، جن کی اولادیں بگڑی ہوئی ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، اے اللہ جن کے گھر میں کوئی پریشانی ہے وہ دور فرما دیجئے، جو بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں اللہ انہیں سکون کی زندگی عطا فرما دیجئے، ہمارے بچوں کے سلسلے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ اے رب ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور ہماری نسلوں کو اور ساری امت کے لوگوں کو ایمان پر کامل استقامت عطا فرمائیے۔ اے اللہ آج ایمان بھی خطرے میں جا رہا ہے اور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے جا رہا ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہمارے پاس ایمان کے علاوہ تو کچھ ہے بھی نہیں، ایمان ہی ہماری سب سے قیمتی متاع ہے۔ اے اللہ اس کو خطرے میں نہ جانے دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کو بچا لیجئے، ہمارے بچوں کے ایمان کو بچا لیجئے، ہماری نسلوں کے ایمان کو بچا لیجئے، سارے اہل ایمان کے ایمان کو بچا لیجئے، اے اللہ سب کی عزت و آبرو کو بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے کام بنا دیجئے، کام بگڑنے سے بچا لیجئے، ہم سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں جو تمنائیں ہیں اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، بری تمناؤں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، اے اللہ ہمیں غیر کی محبت سے پاک کر دیجئے، اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کے جو کام موجودہ حالات کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہوئے اپنے فضل سے ان کو دوبارہ پوری قوت کے ساتھ جاری فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دین کے کاموں کی قدر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری آسان فرما دیجئے اور ہمیں وہاں کی حاضری اپنے گھر والوں کے ساتھ بار بار نصیب فرما دیجئے، اے اللہ دارالعلوم دیوبند اور سارے مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ تمام اہل ایمان کی جان و مال کی عزت آبرو کی گھر بار آل اولاد کاروبار کی اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی اور جو مانگنے سے رہ گیا اور خیر ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے اور ہر شر سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے، صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے، اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھیے، نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے، اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے اور ہمارے کاموں میں برکت فرما دیجئے، ہم سب کی عمر میں، ہمارے اہل و عیال اور بچوں کی عمر میں، رزق میں، گھر بار میں، دین میں، اعمال میں، نیتوں میں، ارادوں میں برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، ہمارے میزبانوں کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے، اے اللہ ہر آنے والے وقت کو پوری امت کے لیے
اور ہم سب کے لیے خاص طور پر گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔